درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں۔ نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے۔ جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے۔ جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دن فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے، فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو، فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے۔ ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں۔ کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں، یار فائدہ ہے۔ یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئی لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا۔ یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے۔ تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی۔ یاد رہے مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائے گا۔ یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی۔ اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے، ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے۔ اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی۔ ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔
اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو، یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں، اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں، ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن امامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن امامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کرے، اپنے آفس میں رکھ لے امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگدستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگدستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتا چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کی مثال دیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں، نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر بدگھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا۔ کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کرتا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا
کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له، سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے، ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ، میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے۔ یقین کریں نیچے اسلامی بھائی، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا،
تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں. اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں. اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں. ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے. اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا. تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے. مگر قرآن سے ہم دور ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائے. کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں. اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا. اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے، اللہ کی یاد میں ملے گا. آپ چاہیں تو اسی قید کو، اسی مشکل وقت کو اپنے لیے جنت کا سامان بنا سکتے ہیں. وہ کیسے کہ اگر آپ روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھ لیں، ہزاروں بار اللہ کا ذکر کر لیں، ہزاروں بار کلمہ پاک پڑھ لیں. ابھی آپ سب نے مل کر بلند آواز سے کہا سبحان اللہ، ذرا پھر کہیے سبحان اللہ. کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ. سبحان اللہ کہنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے. مگر اس 1 سیکنڈ میں آپ نے پتہ ہے کیا کمایا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اب آپ بتائیں اتنا آسان جنت میں درخت لگانا. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں باغات ہوں گے اسے جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا. اگر آپ یہاں رہ کر اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کر کے، توبہ کر کے، اگر قضائے عمری باقی ہے تو وقت ہے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کر کے، یعنی کمال یہ ہو جائے کہ جب آپ قید سے باہر نکلیں انشاءاللہ تو نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں. تو قرآن سیکھ لیں، آپ علم دین سیکھیں. الحمدللہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بعض اوقات بعض بزرگوں نے جن کی تاریخ پڑھیں تو کسی وجہ سے انہیں مظلوم ہونے کے باوجود جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے وہ جو جیل کا وقت تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیا. انہوں نے کتابیں لکھ دی، اس کے اندر جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی، جیل کے اندر رہ کر زیادہ علم دین سیکھ لیا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کی زندگی اور بہتر ہو گئی. مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں سننے کو کیا ملتا ہے کہ ہماری جیلوں میں کوئی چھوٹا گناہگار، چھوٹا مجرم آتا ہے تو یہاں آ کر ایسے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ کے پلان بنا رہا ہے، بڑے بڑے جرموں کے پلان بناتا ہے. ایسا نہ کیجئے. میں آج آپ کو ایک دربار رسالت کے قیدی کا واقعہ سنانے آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک شخص کو قید کیا، سزا دی، مگر سبحان اللہ وہ سزا تھی یا عطا تھی ابھی وہ آپ آگے سنیں گے. تو انشاءاللہ پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں کرنی ہے. ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کی سیرت سے انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے بھی. ایک شخص تھے یمامہ میں رہنے والے، بعد میں صحابی رسول بن گئے، مگر اس سے پہلے وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، مگر پھر کیا ہوا، جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی ادائیں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ. اچھا اب ہوا یہ تھا، یہ کیسے مسلمان ہو؟ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گرفتار کر کے لائے گئے نا، ظاہر ہے کہ نبی پاک پر اگر اٹیک کرنے کی نیت سے کوئی آیا ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے آیا ہے تو انہیں پکڑ لیا گیا. اب قیدی بنا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کون سی بیرک میں رکھا؟ آپ کے یہاں بھی ہوگا نا کہ فلاں بیرک اس طرح کے مجرموں کے لیے ہے، تو فلاں بیرک جو وہ اس طرح کے مجرموں کے لیے، فلاں ان قیدیوں کے لیے ہے. اب نبی پاک نے ان کے لیے کون سی بیرک پسند فرمائی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھو. اب یہ بڑی انوکھی سزا تھی بھئی، کسی قید خانے میں ڈالنا، کسی کمرے میں بند کرنا اور بات ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا مطلب کیا ہے
کہ مسجد نبی میں تو 5 ٹائم نبی پاک تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ بھی آئیں گے، پیارے آقا وہاں بیان بھی فرمائیں گے، نبی پاک تربیت بھی فرمائیں گے، یہ قیدی بھی رہے گا اور سب دیکھتا بھی رہے گا۔ ارے سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ بہرحال ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن گزرا، نبی پاک حضرت سمامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے سمامہ کیا حال ہے، تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ سمامہ اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے مار دیں، مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک کریں گے کیونکہ میں نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا معاف کر دیں تو تھوڑی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو بتائیے، میں جتنا مال چاہیے مال دے دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ نبی پاک واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن نبی پاک پھر جاتے، فرماتے سمامہ بتاؤ اب کیا حال ہے؟ ایگزیکٹلی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دے تو ٹھیک ہے، میں نے آپ پر اٹیک کیا تھا، میری بھی نیت تو ایسے ہی تھی، اور اگر آپ معاف کر دے تو آپ کی بڑی مہربانی، اگر مال چاہیے تو بتائیے میں کتنا مال پیش کر دوں۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مگر تینوں دن وہ ستون سے بندھے ہوئے پیارے آقا کی ادائیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، ان کا اخلاق دیکھ رہے ہیں، ان کی صحابہ کے درمیان تربیت دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن ہونے کے بعد اتنے بڑے مجرم کو میرے آقا نے فرمایا سمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ آزاد ہو گئے، مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ ہو سکتا ہے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پھر اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے، سبحان اللہ، مگر ان 3 دنوں میں جو انہوں نے دیکھا تھا، جو اخلاق دیکھے تھے، جو جلوہ دیکھا تھا، جو ادائیں دیکھی تھی، حضرت سمامہ مدینے کے ایک باغ میں جاتے ہیں، ایک کنویں پر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دربار رسالت میں واپس آ کر کہتے حضور کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے، اب میں نے آپ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب خود حضرت سمامہ کا آپ انقلاب دیکھیں، ان کی زندگی کا ریولوشن اور بدلاؤ دیکھیں۔ وہ جب نبی پاک کے صحابی بن گئے نا، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجهک فقد اصبح وجهک احب الوجوہ الی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت نہیں تھی، مگر آج آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے محبوب چہرہ ہے۔ کہتے ہیں واللہ ما کانا من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی۔ کہتے خدا کی قسم، جب مجھے آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے نفرت نہیں تھی، مگر یا رسول اللہ اب آپ کا دین میرے لیے سب سے محب اور سب سے پسندیدہ دین ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں واللہ ما کانا من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، اب یہی شہر میرے لیے یعنی مدینہ منورہ سب شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات سے جو مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ 3 دن کے بعد اس بندے نے اسلام قبول کر لیا، 3 دن کے بعد بری عادتوں سے توبہ کر لی، قید سے رہا تو ہوئے، مگر اب دوبارہ مجرم نہ رہے، دوبارہ گناہگار نہ رہے، بلکہ صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ میں اپنے بھائیوں سے بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو ایک اور بات بڑی عجیب سی بتاؤں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں آپ کے بہت قریب رہتا ہوں، میں اس جیل کو تقریباً روزانہ اوپر سے دیکھتا ہوں، اور واللہ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں کہ کیسے لوگ زندگی گزارتے ہوں گے۔ اللہ کسی کو بھی یہ قید و بند کی صعوبت نہ دے، اللہ سب کو آزاد زندگی عطا فرمائے۔ اچھی طرح احساس ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے گھر والے، اپنے بال بچے، اپنے والدین، اپنے دوست یاد آتے ہوں گے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو بھی یاد آتا ہوگا کہ کاش وہ میں غلطی نہ کرتا تو مجھے یہ قید نہ ملتی۔ واللہ میرا دل جانتا ہے مجھے اس بات کی کتنی تکلیف ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اللہ کریم آپ سب کو جلد رہائی نصیب فرمائے، بالخصوص جو بے گناہ ہیں اللہ ان کو اور جلدی رہائی عطا فرمائے۔ بالکل انسان کو جی چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ قید کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک پنجرے میں پرندہ تھا، وہ پرندے کو حضرت جنید بغدادی نے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا اپنے پرندہ کیوں آزاد
کیا. وہ پرندہ تو آپ کو بڑا پسند تھا. کہتا ہے ایک دن پرندہ مجھے کہتا ہے اے جنید تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ آزادی کی زندگی گزارتے ہو اور میں پنجرے میں قید ہوں. جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے اس کو آزاد کر دیا, مگر اس پرندے نے مجھے ایک بات بتائی. حضرت جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی کہتے ہیں, اس نے مجھے کہا ہے جنید اب میں ایک بات بتا کے جاتا ہوں, جب تک کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا تب تک وہ پنجرے میں قید نہیں ہوتا. تو یہ جو پرندے قید ہوتے ہیں, یہ جانور قید ہوتے ہیں, یہ درخت کاٹے جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے جب کاٹے جاتے ہیں. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا. غور کیجئے, کہیں نمازوں میں کمی تو نہیں رہی تھی, کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے, کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے تھے جو آج یہ قید مل رہی ہے. چلو قید میں آ گئے نا, اب تو قید ہی نہیں رہنا نا. اب کیا فرق آیا میرے اندر؟ آپ ایک اور بات اگر اس قید سے سیکھیں کہ یہاں پھر بھی کھانا ملتا ہے, پھر بھی ہم ہوا لے رہے ہیں. ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ میلاد کا اجتماع قیدیوں کے لیے رکھا گیا, بڑی اچھی بات ہے, مسجد بنی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں. مگر ایک قید وہ ہوگی جہاں کھانا نہیں, جہاں پیپ ہوگا, جہاں ہوا نہیں, جہاں آگ ہوگی, جہاں بستر نہیں وہاں سانپ ہوں گے. اور وہ قید کون سی ہے؟ وہ جہنم کی قید ہے. وہاں جو قید ہو گیا نا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. آپ کو پتا ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ the lowest category کا پنشمنٹ کون سی ہے؟ حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جہنمی ہوگا نا اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ روایتوں میں آتا ہے وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تو اے میرے پیارے بھائیوں, یہاں آ گئے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رہائی ہو جائے گی. لیکن اس قید میں آ کر یہ وعدہ اپنے آپ سے ضرور کر کے جانا کہ اب کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا کی جیل میں آؤں, اور یہ بھی وعدہ کرنا کہ اب ایسی زندگی گزاروں گا کہ قیامت کے دن قید نہیں ہونا ہے, جہنم میں نہیں جانا, میں نے جنت میں جانا ہے. یہ کم از کم یہ تو اپنی زندگی میں آپ بدلاؤ لائے نا. یعنی جیل میں بھی قید ہے اور اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہنم میں بھی قید ہوں گے. ادھر بھی سختی اور مرنے کے بعد بھی سختی. اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ یعنی کم از کم یہاں رہ کر تو بندہ ایسی زندگی گزارے کہ بس یار اب نمازی بنوں گا. ہم یہاں رہ کر بھی نمازیں قضا کریں. مجھے بتائیں یہاں اور کام کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر اتنی لائف فارغ ہونے کے باوجود 5 وقت نماز میں نہیں پڑھ رہا, حالانکہ وہ سب سے اہم فرض ہے. آپ کو پتا ہے نماز دین کا ستون ہے. اس مسجد سے ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ پلر نکال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گی نا. ہماری دین کا ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نمازی کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوگا قبر میں, اور سنو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کا بھی دیدار کرایا جائے گا. اتنی انعام نمازی کی. آپ نمازی بنے, آپ دیکھیں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. آپ کی انشاءاللہ کورٹ کی تاریخیں, کیس کے مسائل اللہ کی رحمت سے آ سکتے, کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار آ رہے ہیں نا. لیکن اگر جیل میں رہ کر بھی نماز قضا ہو رہی ہے, جیل میں رہ کر بھی گناہ ہو رہے ہیں, ادھر بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے, تو پھر سوچے اس سے بڑی بدنصیبی کیا کہ یہاں بھی قید وہاں بھی قید. نہیں, انشاءاللہ ہم یہاں کی قید سے بھی رہا ہوں گے اور نبی پاک کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ بدلاؤ لانا ہے اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں نا وہ 3 دن کے قیدی نے کیا کیا, اس نے اسلام قبول کر لیا, توبہ کر لی, صحابی رسول بن گئے. کاش آج جتنے میرے بھائی نبی پاک کے میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں وہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ بس اب یہ آخری قید ہے, اب یہ زندگی کی آخری قید ہے, یہ زندگی کی آخری غلطی ہے. اچھا اب قیدی بندے کیوں ہیں؟ نارملی بہت سارے ظاہر معاملات ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ مظلوم بھی ہو, بیچاروں کا قصور نہ ہو, ثبوت نہ ہو, کوئی وجہ سے جیل میں آ سکتے ہیں. لیکن نارملی جو بندہ قید میں آتا ہے نا اس کے پیچھے اگر ہم ریزن تلاش کریں, اکثر میری بات کی آپ امید تائید کریں گے کہ وہاں غصہ جو تھا نا اس نے یہاں تک پہنچایا ہو. کسی کو بدلہ لیا, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی نے کسی کا قتل کر دیا, ہاتھ پیر توڑ دیے, یا واٹ ایور کام کیا. اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں جس میں بندہ جیل میں پہنچتا ہے, وہ یا تو غصہ ہے یا بدلہ ہے. اچھا بدلہ بھی غصہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی
ہیں انسان غلط دیکھیں ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں نا، غلطی ہو جاتی ہے کسی سے. اب اگر ہم ہر غلطی کا بدلہ لینے کی